السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کا اردو ادب ہے اور منتخبات سے درس نمبر 6 کو ہم آج پڑھیں گے۔ درس نمبر 6 ہے آپ کا مینا بازار۔ مینا بازار آج بھی ہے۔ یہ پورا کا پورا درس مینا بازار کے متعلق ہے، یعنی یہ بازار یا اس کا وجود اکبر کے زمانے میں ہوا۔ اکبر کے زمانے میں یہ بازار لگتا تھا۔ اب بھی یہ بازار اکبر کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ آپ دلی جائیں گے جامع مسجد کے رائٹ ہینڈ پر، یعنی جامع مسجد کے اتری سائیڈ میں یہ مارکیٹ آپ کو بھی مل جائے گی۔ تو اسی مینا بازار ہی کے تعلق سے ہے یہ بات، اور اس کو لکھا ہے مولوی محمد حسین آزاد نے۔ تو اس زمانے میں یعنی اکبر کے زمانے میں مینا بازار کی کیا حالت تھی، وہاں پہ کیسی چیزیں ہوتی تھیں، کیا کیا ہوتی تھیں، اسی کے تعلق سے تھوڑا موڑا انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ تو چلیے پڑھتا ہوں، آپ بھی اس کو پڑھیں اور ریڈنگ کریں۔ کسی بھی زبان کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس زبان کو پڑھیں اور آواز سے پڑھیں، تاکہ آپ اس کو یا اس کے الفاظ کو صحیح سے ادا کر سکیں۔ تو چلیے میں پڑھتا ہوں، آپ بھی سنیں۔ ترکستان میں دستور ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ ہر شہر میں اور اکثر دیہات میں بازار لگتے ہیں۔ اس آبادی کے اور اکثر 5-5 6-6 کوس سے آس پاس کے لوگ پچھلی رات گھروں سے نکلتے ہیں۔ دن نکلے ایک مقام پر آ کر جمع ہوتے ہیں۔ عورتیں برقع سروں پر، نقابیں منہ پر آبریشم، سوت، ٹوپیاں، رومال، فلکاری، اپنی دستکاری یا ضرورت کی ماری جو کچھ بیچنے کو لاتی ہیں۔ مرد ہر قسم کے پیشہ ور اپنی اپنی جنس سے بازار کو گرم کرتے ہیں۔ مرغی اور انڈے سے لے کر گراں بہا گھوڑوں تک اور گاڑھے سے لے کر قیمتی قالین تک، میوہ جات سے لے کر اقسام و غلہ بھوس اور گھاس تک، تیل گھی سنگری بخاری لوہاری کے کام، یہاں تک کہ مٹی کے باسن تک سب موجود ہوتے ہیں، اور دوپہر میں سب بک جاتے ہیں۔ بادشاہ نیک آئین یعنی اکبر نے اسے اصلاح و تہذیب کے ساتھ رونق دی۔ آئین اکبری میں لکھا ہے کہ ہر مہینے معمولی بازار کے تیسرے دن قلعے میں زنانہ بازار لگتا تھا۔ وہاں محل کی بیگمات آتی تھیں، ذرا ان کی آنکھیں کھلیں اور سلیقے کی آنکھوں میں سگھڑاپے کا سرما لگائیں۔ امراء و شرفاء کی بیویوں کو بھی اجازت تھی کہ جو چاہے آئے اور تماشا دیکھے۔ دکانوں پر تمام عورتیں بیٹھ جاتی تھیں۔ سودا زیادہ تر زنانہ رکھا جاتا تھا۔ خواجہ سرا، قلماقنیاں، اردہ بیگنیاں، اسلحے جنگ سے سجے انتظام کے گھوڑے دوڑاتی پھرتی تھیں۔ عورتیں ہی پہروں پر ہوتی تھیں۔ مالیوں کی جگہ مالنیں چمن آرائی کرتی تھیں۔ اس کا نام خوش روز تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس میں کچھ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے یہاں پہ ہے برقع کا معنی آپ جانتے ہی ہیں، نقاب اسے بھی آپ جانتے ہیں، ابریشم کا معنی ہوتا ہے ریشم سے بنے ہوئے کپڑے۔ ایسے ہی ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ گاڑھے سے لے کر قیمتی قالین تک۔ گاڑھے سے مراد یعنی معمولی قیمت کا کپڑا، اور قالین جانتے ہی، قیمتی قالین یعنی جب آپ دیکھتے ہوں گے یا ابھی بھی شادی وغیرہ میں اب لوگ اس کو بچھانے لگے ہیں۔ شادی وغیرہ جب ہوتی ہے تو نیچے جو بچھاتے ہیں لوگ تاکہ کسی کے پیر میں دھول وغیرہ نہ لگے، اسی کو قالین کہا جاتا ہے۔ اب اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، قیمتی، سستی اور وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی آپ دیکھتے ہوں گے جب بڑے بڑے امراء اور شرفاء اور حکمراں جب کسی ملک کا وزٹ کرتے ہیں، کسی ملک کی زیارت پر جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی قالین بچھائی جاتی ہے۔ وہ اسی پر چڑھتے ہوئے، اسی قالین پر چلتے ہوئے وہ اپنی مجلس تک جاتے ہیں، تو اسی کو قالین کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ سنگری ہے۔ سنگری یعنی
سنگکاری سے متعلق چیزیں، یعنی پتھروں کو تراش کر کے جو ڈیزائن وغیرہ بنایا جاتا ہے وہی مقصود ہے۔ بخاری ایک لفظ ہے یہاں پہ، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے یہ بخار سے ہو، یعنی کچھ چیزیں کھانے پینے کی چیزیں سے متعلق ہوں، یا کھانے پینے کی چیزیں یا کچن سے متعلق کچھ باورچی خانے سے متعلق کچھ چیزوں کے بارے میں ہو۔ لوہاری کے کام آپ جانتے ہی ہیں۔ اور ایسے ہی یہاں پہ ایک لفظ ہے زنانہ بازار، زنانہ بازار یعنی عورتوں کا بازار۔ ایسے ہی سلیقے کی آنکھوں میں سنگھڑاپے کا سرما، سنگھڑاپا کا مطلب یہاں پہ خوبصورتی کا ہے۔ ابھی بھی ہمارے طرف اس لفظ کو بولا جاتا ہے، کہیں کہیں بولتے ہیں سگھڑ، سگھڑ یا سگھر، بہت سگھر آدمی ہے یا بہت سگھر چیز ہے یا بہت سگھر سامان ہے۔ تو سگھر سے مراد یہاں پہ سندر اور خوبصورتی کے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک لفظ ہے خواجہ سرا، خواجہ سرا یعنی مخنث، جسے ہم کہتے ہیں اپنی دیہاتی زبان میں ہجڑا۔ اور قلماقنیہ اور اردہ بیگنیہ، قلماقنیہ ایک قبیلہ ہے، اس سے منسوب ان کی عورتوں کو یہاں کہا گیا ہے قلماقنیہ۔ اور اردہ بیگنیہ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں اسی قبیلے کی، قلماقنی قبیلے کی، جو عورتیں اسلحہ یا جنگی ساز و سامان کو پہن کر کے ڈانس اور ناچ وغیرہ کرتی ہیں، انہی کو یہاں پہ کہا گیا ہے۔ اب یہ چیز نہیں رہی ہے، اکبر کے زمانے میں یہ سب چیزیں تھیں، اب بھی ہیں، بہت سے قبائل ایسے ہیں جن کے یہاں ایک خاص قسم کا ڈانس ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا ناچ ہوتا ہے، اور مناسب اوقات پر یا کسی مناسبت سے اس قبیلے کے لوگ، عورتیں اور مردوں سمیت اپنا فنکشن یا کسی پروگرام میں اپنے پروگرام کو پیشگی کرتی ہیں، جس میں ڈانس اور الگ انداز کے الگ قسم کے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے بعض قبائل میں، خاص طور سے افریقن قبائل میں۔ عرب میں بھی آپ بہت سے جگہوں پہ پائیں گے کہ خاص طور سے وہ اسی چیز کے ماہر ہوتے ہیں، ان کا خاص لباس ہوتا ہے، اور مناسب اوقات پر وہ لوگ اپنا پروگرام بھی دکھاتے ہیں، اپنا کلچر یا اپنا ثقافت وہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ ابھی بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور پھر ہم دوسرے حصے کو پڑھتے ہیں۔ نیک نیت بادشاہ یعنی اکبر آپ بھی آتا تھا اور اپنی رعیت کی بہو بیٹیوں کو دیکھ کر ایسا خوش ہوتا تھا کہ ماں باپ بھی اتنا ہی خوش ہوتے ہوں گے۔ یہاں پہ دو لفظ ہے، ایک رعیت اور ایک ہے رعیت کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ کے انڈر میں رہنے والے لوگ، یعنی رعایا۔ بادشاہ کی رعایا یعنی بادشاہ کے انڈر میں بادشاہ کے حکم کے ماتحت رہنے والے لوگوں کو رعایا کہا جاتا ہے۔ جہاں مناسب جگہ دیکھتے تھے بیٹھ جاتے تھے۔ بادشاہ بیگم بہنیں بیٹیاں پاس بیٹھتی تھیں، امراء کی بیویاں بھی آ کر سلام کرتیں، نظریں دیتی، بچوں کو سامنے حاضر کرتیں، ان کی نسبتیں حضور میں قرار پاتیں، ان کی نسبتوں کے معاملے میں خواہ اس جشن پر خواہ کسی اور موقع پر ایک مبارک تماشا دکھاتے ہیں۔ کبھی دو امیروں میں ایسا بگاڑ ہوتا تھا کہ دونوں یا ایک ان میں سے راضی نہ ہوتا تھا، اور بادشاہ چاہتے تھے کہ ان میں بگاڑ نہ رہے بلکہ اتحاد ہو جائے۔ اس کا یہی علاج تھا کہ دونوں گھر ایک ہو جائیں۔ جب وہ کسی طرح نہ مانتے تو بادشاہ کہتے، اچھا یہ لڑکا یہ لڑکی ہماری، تمہیں اس سے کچھ کام نہیں۔ یعنی دو گھروں میں جب کوئی بگاڑ ہوتا تھا اور صلح کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی تو ایسی صورت میں بادشاہ ان دونوں گھروں کے بیچ میں ازدواجی رشتہ قائم کرا دیتا تھا، یعنی ان دونوں گھروں میں شادی بیاہ کا یا رشتہ قائم ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے دونوں گھر آپس میں ایک ہو جاتے تھے، تو بادشاہ اس کے ذریعے سے ان دونوں گھروں کو آپس میں ملاتا تھا۔ وہ یا اس کی بی بی ناز برادری سے کہتے، حضور لونڈی بھی اس بچے سے دستبردار، آخر حضور ہی کے لیے پالا تھا، محنت بھر پائی۔ یعنی ہم نے اس بچے کو آپ ہی کے لیے پالا تھا، آپ نے کہا کہ ہم اس کی شادی وغیرہ کرائیں گے تو ٹھیک ہے، اب آپ ہی اس کو لیجئے، اس کو پالیے پوسیے، اس کی شادی بیاہ وغیرہ کیجئے، ہم نے آپ ہی کے لیے تو اس کو پالا تھا، جتنی ہم نے محنت کی تھی
آج ہم کو اس کا صلہ مل گیا، یہ لڑکی والے کہتے، اور باپ بھی لڑکے کا کہتا کرامات بہت مبارک، مگر خانہ زاد کو اب اس سے کچھ واسطہ نہیں، غلام حق سے ادا ہوا۔ بادشاہ کہتے بہت خوب، ہم نے وصول پایا۔ کبھی بیگم بیاہ کا ذمہ لے لیتی، کبھی بادشاہ لے لیتے، اور شادی کا سر انجام اس طرح ہوتا کہ ماں باپ سے بھی نہ ہو سکتا۔ تو یہاں دیکھیں آپ، کئی الفاظ ہیں اس میں استعمال کیے گئے ہیں، جیسے گراں بہا ہے یعنی قیمتی، غیر معمولی، سنگری ہے، بخاری ہے، قلماقنیہ ہے، اردہ بیگنیہ ہے، ان کو ہم نے بتا دیا ہے آلریڈی۔ اسلحہ ہے، اسلحہ یعنی لڑائی اور جنگ کے ساز و سامان، جیسے تلوار، بھالا، اور جو بھی لڑائی کے سامان ہیں۔ اب آج کے دور میں اسلحہ پرماڑو بم سب سے بڑا، ایسے ہی راکٹ، یہ بھی اسلحہ ہے، ہوائی جہاز۔ اب اسلحہ یہ جیسے پرماڑو بم آج کے زمانے میں، پرانے زمانے میں اسلحہ کا استعمال ہوتا تھا، جیسے تلوار ہے، بھالا، برچھی، انہی ساری چیزوں پر استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں اسلحہ کہیے آپ، جیسے جہاز ہے، پرماڑو بم ہے، راکٹ ہے، اور ڈرون وغیرہ ہے، ان ساری چیزوں کو اسلحہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بندوق ہے، دبابہ ہے یعنی ٹینک وغیرہ۔ اتحاد، میل ملاپ، بھائی چارگی۔ دست بردار یعنی چھوڑ دینا، اس سے الگ ہو جانا۔ دست یہ ہاتھ ہے، بردار کا مطلب الگ ہو جانا۔ خانہ زاد یعنی گھرانہ، گھر والے۔ جشن، جشن کا معنی معلوم ہے، جشن خوشی، ماحول، جشن کا ماحول، خوشی کا ماحول، فنکشن وغیرہ کے معنی میں ہے۔ سر انجام یعنی کسی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اس کام کو ختم کرنا۔ صاحب یہ کلمہ تکریم ہے، اور صاحب کا معنی والا کا بھی ہوتا ہے، جیسے صاحب مال، مال والا، صاحب کتاب، کتاب والا۔ اور عالم یا عالم، عالم کا مطلب دنیا ہو جائے گا، عالم کا مطلب پڑھا لکھا آدمی، عالم جانکار۔